غذائیت کی کمی آبادی کی صحت، پیداواری صلاحیت اور سیکھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ دنیا بھر کی حکومتیں خوراک کی قیمتوں کو کم رکھنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ غریب ترین افراد کے لیے بھی مناسب مقدار میں صحت بخش خوراک کو یقینی بنایا جا سکے۔ پاکستان کی نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی وزارت کے مطابق ملک میں ہر سال 1,70,000 بچے غذائی قلت کے باعث 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق دنیا میں مجموعی طور پر افغانستان میں غذائی قلت کا شکار آبادی کا تناسب سب سے زیادہ 40% ہے۔ اس کے بعد بھارت 14% کے ساتھ دوسرے، بنگلہ دیش 13% کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ پاکستان میں یہ شرح 12% ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان سابق حکومت کے صحت کے لیے مشیر رہ چکے ہیں، اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے پاکستان میں صحت عامہ کے مسائل پر مزید بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فیصل، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ کیا پاکستان کی صحت عامہ کے لیے کوئی ایسی پالیسی ہے جس پر وفاق اور صوبے مل کر عمل کر رہے ہوں؟ کیونکہ نتائج تو اتنے پازیٹیو نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ جی۔ میں تھوڑا سا یہ کہتا چلوں کہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ ایک میجر مسئلہ ہے، اور اس کا حل جو ہے، جیسے آپ نے اپنے سوال میں ہنٹ کیا، وہ کسی ایک ادارے یا صرف وفاق یا صوبوں کے پاس نہیں ہے۔ اس کا سلوشن جو ہے وہ ایک کولیبریٹو، مل جل کے کرنے والا سلوشن۔ تھوڑا سا ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آخرکار کی وجہ کیا ہے اس مسئلے کی۔ کیا یہ صرف غذائی کیلوریز کی کمی ہے، یا یہ اس سے زیادہ کمپلیکس یا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے؟ تو جو اس معاملے کے، اس چیز کے ماہرین ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا تعلق پریگننسیز کے دوران جو گیپ ہے اس کے کم ہونے سے ہے، بریسٹ فیڈنگ کی شرح کے کم ہونے سے ہے، ڈائریل النس کی وجہ سے ہے، کنکرنٹ دیگر مسائل جو ہیں ان کی وجہ سے ہے، اور آف کورس کہیں کہیں کیلورک اور مائکرو نیوٹرینٹس جو ہیں وہ براہ راست بھی اس میں اثر دکھاتے ہیں۔ اب جب ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو اس کا تعلق جو ہے ہیلتھ کے ڈومین سے ذرا بڑھ کے ہو جاتا ہے۔ واٹر، سینیٹیشن، سیف واٹر سپلائی، سیف فوڈ، ایڈیکویٹ تعلیم کے بریسٹ فیڈنگ کی جائے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں ہم نے ایک جو ہمارا پاکستان کی پلاننگ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے PC1، وہ تیار کیا، اور اس میں ہم نے صوبوں سے شامل کی، تمام صوبوں سے، حکومت کے جو حکومت کے صوبے تھے ان سے بھی، دیگر صوبوں سے بھی، تاکہ ایک کنجوائنٹ پروگرام، اور اس جوائنٹ پروگرام کے ذریعے ایک انٹرونشن ڈیزائن کی گئی، جس کے ذریعے ہم نے مائکرو نیوٹرینٹس بھی فراہم کرنے تھے، اور کچھ تعلیم اور دیگر چیزیں بھی تھیں۔ اس میں اس کی ہمیں فنڈنگ اس سال ہم نے اس کا ان پرنسپل اپروول لے لیا تھا، لیکن ہمیں اس کی فنڈنگ نہیں مل سکی، لیکن ہمیں امید تھی کہ آگے اس آئندہ سال میں ہم اس کو اپروو کروا لیں گے، تاکہ وفاق اور صوبے مل کر ایک ملٹی سیکٹورل، ملٹی فیسٹڈ انٹرونشن کریں، جس کے ذریعے آپ نے بتایا کہ اس بارے میں پلاننگ ہوئی ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ اس سال اس پر عمل بھی شروع ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے خود ہی یہ کہا ہے کہ ملٹی ڈائمینشنل ایشو ہے، اس میں صرف ایک چیز کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لیکن کچھ اور چیزیں ایسی ہیں جو کہ امیڈیٹلی جن کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی فوڈ سیکیورٹی کی بات کی۔ ایک اور رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 6 ماہ سے 23 ماہ کی عمر کے 61% سے زیادہ بچوں نے کبھی کوئی پھل یا سبزی نہیں چکھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ وسائل کی کمی کی وجہ سے ہے، یا آگہی ہی نہیں ہے ماؤں کو، خاندانوں کو، کہ بچوں کو کیا کھلایا جانا چاہیے، کیسے کھلایا جانا چاہیے؟ دونوں چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں کہ اس میں وسائل سے زیادہ کئی دفعہ تعلیم اور انفارمیشن کی کمی ہوتی ہے۔ بریسٹ فیڈنگ کی تو کوئی کاسٹ نہیں نا جی۔ تقریباً ہر ماں جو بچہ پیدا کرتی ہے وہ بچے کو اپنا دودھ پلانے کی قابلیت رکھتی ہے، اور ہمارے ہاں جو شرح ہے بریسٹ فیڈنگ کی، جو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ جس کو بولتے ہیں 6 مہینے تک، وہ 50% سے کم ہے، 40 سمتھنگ % کے قریب ہے۔ اور مثال کے طور پہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں ہی سری لنکا میں یہ شرح 90s میں ہے۔ تو اس میں کلیئر کٹ ایک واضح فرق جو ہے وہ تعلیم، انفارمیشن اور آگہی کا ہے، اور وہ آگہی کی کمی جو ہے مثال کے طور پہ وہ کم از کم اس میں اپنا ایک واضح بھرپور حصہ ادا کر رہی ہے۔ وسائل کی کمی اپنی جگہ ضرور شامل ہے۔
ڈاکٹر فیصل، ایک اور جو چیلنج ہے اس معاملے میں وہ رائزنگ پرائسز آف ایڈیبل گڈز ہے، اور پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے وہ بھی اگر ابھی نہیں تو آگے چل کر ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے. تو کیا یہ جس کمیٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کیا وہ اس کو بھی کنسیڈر کر رہی ہے کہ ایڈیبلز کی جو قیمتیں ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے کہ وہ ہر خاص و عام کی پہنچ میں ہوں؟ بہت اہم چیز ہے جی. پہلے 6 ماہ تو شاید نہیں، لیکن ظاہر ہے جو اس کے بعد کے مہینے اور سال ہوتے ہیں ایک بچے کی زندگی میں، اس میں جو خریداری کر کے غذائی اشیاء ایک خاندان نے خریدنی ہے، اس میں ان کی جو قیمتیں بڑھنا ہے اس کا ایک براہ راست اثر آتا ہے. اس میں جو ایک انٹرونشن ہے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہے، اور وہ احساس پروگرام کے ذریعے لانچ بھی کیا گیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ کنٹینیو کرے. اس میں کیا یہ گیا کہ ایک مخصوص سیٹ آف چیزوں کے لیے جو ایلیجبل خاندان ہیں، اس میں کوالیفائڈ جو کریانہ سٹور ہیں ان کے ذریعے ان کو اس کے اندر کچھ پرائس بریک ملنا تھا. کیونکہ ظاہر ہے 220 ملین کے ملک میں آپ ہر کسی کو جو پرائس شاک ہے اس سے مکمل طور پہ تو نہیں بچا سکتے. ظاہر ہے وہ ایک انٹرنیشنل پرائسز بھی آگے پیچھے اوپر نیچے جاتی ہیں، لیکن کم از کم جو سب سے ولنریبل لوگ ہیں ان کا بچاؤ ممکن ہونا چاہیے. تو یہ ایک پروگرام تو بڑا سامنے اور واضح شروع کیا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ چلے گا. ڈاکٹر فیصل، ویری کوئکلی یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت، آپ نے کچھ اقدامات کا ذکر کیا جو آپ نے کیے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں اب یہ پالیسی چل پائے گی، اور اگر اس میں چینجز ہونی چاہیے تو وہ کس سطح کی ہونی چاہیے؟ ہر اچھی چیز جی، تقریباً ہر اچھی چیز یوں کہوں گا کہ گزشتہ سے پیوستہ ہوتی ہے، ایک ایفرٹ کی جاتی ہے، اس کے اوپر بلڈ کرنا چاہیے. حکومتیں آتی جاتی ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والی حکومت کو اگر کسی پالیسی سے اختلاف ہو بھی تو وہ اس کو سائنٹیفکلی منطقی طور پہ ریویو کریں اور اچھی چیزوں کو کنٹینیو کریں، اور اگر کوئی چیز ان کو اس میں امپروومنٹ کی جگہ نظر آئے تو اس کو ضرور امپروو. ڈاکٹر فیصل، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے.